अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम सबसे पहले बात करेंगे गज़ा में जंग बंदी की, और बासित साहब से ये जानेंगे कि क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल है या कि आर्जी, और क्या मज़ीद अब पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें गज़ा भिजवानी चाहिए या नहीं। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत की, और इस हवाले से पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की। शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के नए मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे और भारत के इस क्लेम की भी हकीकत जानेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम दुनिया का इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम होगा। सो आज की डिसाइफर विद अब्दुल बासित का इन्हीं मौज़ूआत के साथ आगाज़ करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, गज़ा में जंग बंदी हो गई, क्या अब अमन मुमकिन है? देखिए, पहले तो हमें बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प की काविशें बावर साबित हो गई। हाँ जी। और जिस तरीके से गज़ा में लोग शहीद हो रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, एल्डरली लोग हों, कम से कम वो सिलसिला कुछ अरसे के लिए तो लगता है कि अब रुक सा गया है। सही। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी जो मामला है वो भी चल पड़ेगा। रफ़ा क्रॉसिंग से तकरीबन 600 से 700 ट्रक भी रोज़ाना आएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो स्टारवेशन हो रही थी, जो लोगों बस खाने पीने के लिए कुछ था नहीं ना। और फिर तीसरा ये है कि जो हॉस्टेजेस हैं इसराइली, वो भी वापस हो जाएंगे, और कुछ 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी कैद में हैं इसराइल के, वो वापस मिल जाएंगे। तो ये भी एक खुशाइंद बात है। तो ये जो पहला स्टेज है वो तो बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि जो गज़ा में तबाही मचाई जा रही थी, जो जेनोसाइड नेतन्याहू वहाँ पे कर रहा था पिछले 2 सालों से, 3 सालों से बल्कि, वो कम से कम रुक जाएगा। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अब आया ये मामला फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 तक जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में राय ज़नी करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इफ्स एंड बट्स हैं अभी इस सारे मामले में। सही। जिस तरह देखिए, हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि कुछ चीज़ें तो हैं जिस पे फौरी तौर पे इत्तेफाक हो सकता है, और वो इत्तेफाक हो भी गया। ये अलग बात है कि आज वो नोबेल पीस प्राइज़ जो कमेटी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ इस साल का नहीं मिलने वाला। वो खातून जो हैं वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरीना मचाडो, उनको चला गया है। सही। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर देनी चाहिए, ताकि स्टेट ऑफ फ़िलिस्तीन को इस्टेब्लिश करने की जानिब कदम बढ़ाए जाएँ। इस तरह जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ है उसको हल होना चाहिए, यूक्रेन की वॉर को ख़त्म होना चाहिए। और हम फिर रियली दुआ करेंगे, दुआ भी करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ रिकमेंड किया है ना जी। फिर हम दुआ भी करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि उनको 2026 या 2027 में ये नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कोशिशें तो की हैं। गो के पहले अगर उनके आप जनवरी से लेकर आज तक देखिए, पहले उन्होंने कोशिश की, फिर बीच में वो दिल बर्दाश्ता हो गए, फिर उन्होंने इसराइल को खुली छुट्टी दे दी, जिसकी वजह से और तबाही गज़ा में फैली बहुत ज़्यादा। तो अभी भी अगर वो अपना पर्सपेक्टिव करेक्ट रखें, और मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि इस साल नहीं मिला। इस साल मिल जाता तो यू नेवर नो, क्योंकि अभी तो भी देखें ना, खदशात तो हैं कि जब ये हॉस्टेजेस मिल जाएंगे इसराइल को, तो फिर वो शायद सारे पीस प्रोसेस को सैबोटाज कर दे। बिल्कुल। क्योंकि उसके अज़ाइम तो ठीक नहीं हैं, वो तो फ़लस्तीनी रियासत क़याम की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हाँ जी। और अगर गज़ा में उसने इत्तेफाक कर भी लिया है, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि वो पूरे गज़ा से विड्रॉ नहीं करेगा, अभी भी जो एग्रीमेंट या जो रक्षा इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 15 से 20% गज़ा का इलाका उसमें IDF मौजूद रहेगी, इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं। तो अब दूसरे फेज़ तक जाना वो एक मुश्किल मरहला है, जहाँ पे कि ठीक है, हमास ने ये तो कह दिया कि हम टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसकी जो उसके बनने मुशावरत तो वो करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसमें मुशावरत भी नहीं करेंगे। उन्होंने अभी ये भी नहीं कहा कि हम अपने वेपन्स दे देंगे, डी वेपनाइज कर देंगे, अपने आप को डिसआर्म कर देंगे।
تو یہ وہ سوالات ہیں کہ اور یہ سب کچھ کون مانیٹر کرے گا؟ ایک تو ٹاسک فورس کہہ رہے ہیں کہ جی جو عرب اور مسلم دنیا کی فوجیں وہاں پہ بھیجی جائیں گی، وہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے معاملہ. اور میرا پاکستان کے بارے میں بھی یہ سن رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے. ترکی نے تو کہہ دیا کہ ہم بھیجوائیں گے، انڈونیشیا نے بھی کہہ دیا، باقی عرب ممالک بھی شاید. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان ہمارا چونکہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے نا، ہمارا معاملہ جموں اور کشمیر کا بھی ہے. بالکل. اب حماس کو ڈی ویپنائز کس طرح کیا جائے گا، کیا اس کا میکنزم ہوگا، کیا ہم اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کیونکہ جو پلان ہے 20 نکاتی پلان ٹرمپ صاحب کو، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے. میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیے حماس ایک کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو نہیں ہے، وہ تو اسلامک ریزسٹنس فورس ہے، اپنی جو آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے. تو کیا پاکستان بھی حماس کے خلاف کیونکہ اس میں پرابلمز تو آئیں گے، بہت گلیچز آئیں گی جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کر سکیں بیونڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ کہ جی اب حماس نے بالکل ڈی ویپنائز کر دیا اپنے آپ کو. اگر حماس کے لوگ وہاں موجود ہیں تو ایک وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوگا غزہ میں کہ یہ سارے معاملے کو جس طرح دنیا پیش کر رہی ہے کہ بڑا آسان ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیے سارے معاملے میں حماس نے کیا کھویا کیا پایا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا. حماس نے جو ہے 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بہت ہیوج لاس اگر آپ دیکھیے، اور 80 سے 90% غزہ برباد ہو گیا. آپ خالی جو ملبہ اٹھانے میں، صاف کرنے میں، اس میں 2 سال چاہیے. تو آپ امیجن کیجئے کہ سارے معاملے کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ہوا کہ جی 2-3 سال جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈز نہیں آگے بڑھے، جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس پہ تھوڑی سی بریک لگ گئی. لیکن ساتھ ساتھ جو مجھے ایک افسوس سا ہوتا ہے کہ جو فلسطین کی ریاست کا بننے کا عمل ہے وہ بھی پیچھے چلا گیا ہے، کیونکہ حماس ویکن ہو گئی ہے نا. اسی طرح جو چونکہ نتن کا پلان بڑا کلیئر ہے، وہ غزہ میں تو چلیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی آ جائے گی، تھوڑا بہت کام بھی شروع ہو جائے گا، ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ویسٹ بینک میں، مغربی کنارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسرائیل کی ایکٹیویٹیز تیز ہو جائیں گی جو سیٹلمنٹس کی ہیں. اور خاص طور پہ ان کا E1 جو پروجیکٹ ہے وہ تو بہت ہی خطرے والا پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہ ویسٹ بینک کو بالکل جو القدس الشریف سے بالکل کاٹ دے گا. تقریباً 3,500 وہ ہاؤسنگ یونٹس وہاں بنائیں گے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ غزہ میں تو چلیے ہو گیا سو ہو گیا، یہاں پہ اسرائیل کو آپ کہہ سکتی ہیں کھلی چھٹی مل جائے گی جی. اور وہ تو ویسے ہی پیلسٹینین اتھارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ابھی بہت سے اس میں مراحل ہیں جس میں جہاں تک غزہ کے اندر حالات ہیں وہ بھی اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب جو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ویسٹ بینک کے لیے پیدا ہو گیا. بالکل. اور یہاں بھی دیکھیے اگر حماس کا جو پروسیس ہے ڈسارم کرنے کا یا گیو اپ کرنے کا اپنے ویپنز، وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر جو ٹنلز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات تو ہم نے گزشتہ روز بھی کی تھی. یہ تو جنریشنل پروسیس ہیں. اب آپ فلسطینیوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ اپنی جنگ جو ہے، جد و جہد جو ہے، اس کو گیو اپ کر دیں، آپ اسرائیل سے محبت کرنا شروع کر دیں، اسرائیل کو آپ بن نتن یاہو کا احترام کرنا شروع کر دیں. یہ تو باتیں ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں بھارت کے وزیر اعظم کا دیکھ رہا تھا پوسٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا ممکن ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے اور اسٹرانگ لیڈرشپ آف پرائم منسٹر نتن یاہو. یہ اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے مودی صاحب، یہ شیملیس لیڈرشپ ہے. یہ کاورڈ ہے بن نتن یاہو جو کہ مظلوم معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں جو کیمپین ہے ایک شروع ہوئی ہے نا کہ اس کو ICC کے لایا جائے، وہ بھی جاری رہنی چاہیے کہیں نہ کہیں.
یہ معاملہ پیچھے نہیں، جو اس نے کرائمز کیے ہیں، وار کرائمز نتن یاہو نے اور ان کے ساتھیوں نے، وہ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ایک پولیٹیکل کیمپین اس کے بارے میں چلتی رہنی چاہیے میرے خیال میں. اور اس میں اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پھر وہ دوبارہ سوال اٹھا رہا ہوں، کیا پاکستان کو اپنی فورسز بھجوانی چاہیے کہ نہیں بھجوانی چاہیے. میں ابھی بھی اس بارے میں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوں، سچی بات ہے. اور جو ہے شاید میرا، اگر ہم اس کو ایوائڈ کر سکے تو بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مینڈیٹ کیا ہوگا اس فورس کا، اور جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ سارا معاملہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں آنا چاہیے تاکہ چین اور روس بھی اس میں شامل ہوں اور پوری قوت، اور چیپٹر 7 کے تحت کچھ معاملات آگے چلیں. اور اگر مینڈیٹ کچھ اس میں کلیئرٹی آتی ہے کہ مینڈیٹ ہوگا کیا، کیونکہ دیکھیے نا، اگر حماس ڈی ویپنائز نہیں کرتا تو کیا ہم حماس سے پریشر بلڈ کریں گے؟ یعنی یہ کہ ہم اسرائیل کے خلاف جو جدوجہد ہے، ہم اس کے خلاف چلے جائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا فلسافیکل سوال ہے. بالکل بالکل ایک پولیٹیکل سوال تو پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حماس کو ٹھیک ہے، خلیجی ممالک بھی پسندیدگی نہیں دیکھتے، نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کے کچھ ایشوز ہیں، لیکن قطر اور ایجپٹ، ان کے تو قطر کے خاص طور پہ ان ساتھ بڑی انگیجمنٹ رہی ہے. ترکیے کی بھی اب انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. تو حماس، دیکھیے حماس ہی نے سارا نیگوشیٹ کیا نا. بالکل. اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجپٹ شاید جائیں گے اور سائننگ سیریمنی میں حصہ لیں گے، تو وہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ فلسطین کی جانب سے حماس کے لوگ ہی موجود ہوں گے نا. تو حماس کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے سچ تو نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ہوا ہے 7 اکتوبر کو، وہ بھی نہ جانے کس طرح ہوا، اس کے بارے میں بھی اگلے آنے والے سالوں میں بہت سی کہانیاں آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا بہت اگر ایوائڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے آلریڈی کمٹمنٹ دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور سعودی عرب کو اور قطر اور ترکی وغیرہ کو، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور کرنا چاہیے کہ کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے. ایک ایمبیگوس مینڈیٹ کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنے لیے، جہاں حماس، ہمیں یہ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم حماس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ ان تمام جتنی بھی انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے، اس کو اور حماس کے درمیان خلیج پیدا کرے. بالکل بالکل. اور یہ رادر دین کہ اسٹیبلائزیشن فورس ہو، یہ مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف کہیں نہ دھکیل دے. اور مجھے جو دوسرا خدشہ لاحق رہتا ہے، وہ جس طرح میں نے پہلے کہا ویسٹ بینک کا ہے. ویسٹ بینک میں کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں فی الحال کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی نا. فی الحال تو غزہ اور یہ بس 20 نکاتی پلان جو ہے اسی کی جانب ہی توجہ مبذول ہے. دیکھیے 20 نکاتی پلان پہلا فیز تو ہو جائے گا. پہلا فیز تو لاسٹ ٹائم بھی ہو گیا تھا جنوری میں. بالکل. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. مارچ میں پھر دوسرا فیز نہیں ہوا، تو یہ بھی پہلا فیز ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ نیا فیز کس طرح آگے چلتا ہے. ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. ہوگا کہ بھی نہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.